معزز سامعین کرام، میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی عظمت، عزت اور شان بیان کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ میرے محسن، میرے بہترین مددگار حضرت علامہ مولانا محمد منشا تابش قصوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میری خواہش کے مطابق وہ کام کیا جس کی اس وقت انتہائی ضرورت تھی۔ مسلمانوں کو بچانا، ان کے عقائد کو بچانا، ان کے اعمال کو بچانا انتہائی ضروری تھا کہ امت آپ کے والدین کی بے ادبی سے محفوظ رہ جائیں اور آپ کے محسن چچا 42 سالہ قرآن اور صاحب قرآن کی حفاظت کرنے والا، جن کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ اچھا نہیں ہے، ان کو بچایا جائے۔ تو رات دن ان لوگوں نے محنت کی اور یہ کتابیں وجود میں آئیں۔ حضرت علامہ جناب قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک جملے میں پورا سمندر بند کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ جس جگہ جسد رسول اللہ ہے، وجود مصطفیٰ کریم ہے، وہ جگہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو اگر وہ جگہ اتنی اعلیٰ و عرفہ ہو سکتی ہیں تو وہ بطن مبارک کیوں کر نہیں اعلیٰ ہو سکتا جس سے میرے نبی نے جنم لیا ہے۔ میں زندگی میں دیکھتا رہا، 60 سالہ زندگی ہے میری، علماء کے قرب میں رہنے والا آدمی ہوں۔ میرے اجداد سے مجھے علماء کی صحبت نصیب ہوئی۔ میرے خاندان والے علماء حق، علماء اہل سنت، علماء اناف کی صحبت میں رہنے والے تھے۔ مجھے بھی یہ شرف نصیب ہوا۔ میں نے زندگی میں دیکھا، کسی کا پیر نائی ہے تو وہ اس کا عرس مناتا ہے، کسی کا پیر میراثی ہے تو اس کا عرس مناتا ہے، کسی کا پیر موچی ہے اس کا عرس مناتا ہے۔ مختلف لوگ مختلف لوگوں کے عرس مناتے ہیں، لیکن ہماری مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے اسلامی اداروں میں نہ نبی کے والدین کا نام لیا جاتا ہے اور نہ اسلام بچانے والے ابو طالب کا نام لیا جاتا ہے۔ میں نے یہ جگہ انہی کے نام سے خریدی ہے اور میں نے انشاءاللہ زندگی باقی تو اس مرتبہ چونکہ جگہ کی قلت ہے، خاص کسی کو اطلاع بھی ہم نے نہیں دی، محدود طریقے سے
ہم نے حضور کی بارگاہ میں اپنی طرف سے اور آپ کی طرف سے والدین کریمین شریفین نیرین کو یہ عرس کا ہدیہ پیش کیا ہے. خدا کرے وہ قبول فرمائے. آمین آمین. یقیناً قبول ہے. میرے مصطفیٰ خوش ہو رہے ہوں گے. میں علامہ جلال الدین سیوطی سے بڑی محبت کرتا ہوں. شافعی مذہب کا بہت اعلیٰ امام تھا. اس نے اپنے رسائل لکھے، سرکار کے والدین کی عزت اور عظمت لکھی، سبحان اللہ، ان کے ایمان اور دین کا ذکر لکھا، ان کی عظمت اور مقام کا ذکر لکھا. کہتے ہیں علامہ سیوطی علیہ رحمہ کہ میں نے جس دن رسالہ لکھا تو اس دن ام المؤمنین ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں تشریف لائی اور مجھے اپنی زیارت کروائی، اور میں نے ان کے حضور میں درخواست دی کہ اماں جان میری سفارش کیجئے کہ آپ کا شہزادہ کائنات مالک ارض و سما واقف ہر دو سرا ان کے حضور میں میری شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے کہ مجھے اپنی زیارت کروائیں. حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرماتے، آپ نے فرمایا، اماں جان نے فرمایا کہ بیٹے میں جا رہی ہوں اور میرا بیٹا محمد آ رہا ہے. سبحان اللہ. علامہ سیوطی فرماتے رات ہوئی، مجھے سرکار کریم کی زیارت ہوئی اور میرے کریم نے فرمایا سیوطی ہم تیرے پاس آتے رہیں گے، تو نے میری ماں کے اور میرے باپ کا حق ادا کر دیا. علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ بحالت بیداری مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 72 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی اور میں ان کی زیارت کرتا رہا. بلکہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ میں نے گھر سے جانا چھوڑ دیا تھا کہ کئی سرکار آئیں تو میں زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں. تو برادران اسلام، معزز سامعین، آپ پہلے لوگ ہیں، آپ کو مبارک ہو جو اپنے نبی کو ان کی والدین کی تعریف کر کے خوش کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. یہ شرف آپ کو مبارک ہو. یعنی کسی نوجوان کے سامنے، عام نوجوان کے سامنے ان کے والدین کریمین کی اگر تعریف کی جائے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں. تو آج میرے مصطفیٰ کریم آپ سے خوش ہیں کہ آپ اس مری کے علاقے، نتھے گلی کے علاقے میں حضور کے والدین کا ذکر کرنے کے لیے آپ لوگ اکٹھے ہیں. میں نے یہ دن اس وقت اس لیے چنا 14 اگست کا کہ لوگ شاید ان پہاڑوں میں ہلا گلا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو میں نے کہا یہی دن اس لیے ہو کہ ہلا گلا نہ کرنے کے لیے آئیں، مصطفیٰ اور ان کے والدین پہ درود و سلام پڑھنے کے لیے آئیں، سبحان اللہ، حضور کی محبت کے اظہار کے لیے آئیں.